الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور وہ سبب وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل و دانش رکھتے ہیں۔ محترم اساتذہ کرام، مفتی ولی محمد صاحب، یامین صاحب، مفتی مصباح صاحب، جناب رئیس منصوری صاحب، جناب آفتاب صاحب، الغفار صاحب، محترم عرفان صاحب، حافظ محمد چنّا صاحب، اور ہمارے علماء کرام اور مفتیان کرام، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے کہ علم جو ہے یہ انسان کا سب سے بڑا امتیازی وصف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پہ بھی بیان کی، تو یہ بیان کیا کہ فرشتوں کے مقابلے میں آدم، جس کا ہم اس وقت پتلا بنا رہے ہیں اور جس کا آغاز کر رہے ہیں، جس کو دنیا میں بھیج رہے ہیں، تو علم میں فرشتوں سے آگے ہیں۔ اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی وہ عقل و دانش۔ علم اور عقل و دانش مل کے انسان کے اندر یہ گنجائش پیدا کی کہ وہ دنیا کی اعلیٰ ترین مراتب پہ جا سکتا ہے، علم کے میدان میں بھی، مادی ترقی کے میدان میں بھی، اخلاق و کردار کے میدان میں بھی، اور ہر میدان میں انسان جو ہے دنیا کا اعلیٰ ترین بن سکتا ہے، اور اس میں یہ گنجائش اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ تو آپ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ علم کا مارکہ سر کیا، اور ماشاءاللہ عالم فاضل بھی ہیں، آپ میں مفتیان کرام بھی ہیں، اور جنہوں نے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ نوجوانی کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا، آگے بڑھنے کا، جذبات کے تلاطم کا، یہ حصہ آپ نے تعلیم میں، علم میں، قرآن میں، حدیث میں اور تخصص میں خرچ کیا۔ یہ بڑی قابل مبارکباد لوگ ہیں آپ لوگ۔ اور جماعت اسلامی کیونکہ دینی جماعت ہے، تو دینی جماعت کے لحاظ سے ہمارے لیے علماء کرام کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ سیاسی جماعتوں میں تو یہ بات ہو سکتی ہے، جو سیاست میں آگے ہو، مکر و فریب میں آگے ہو، چال بازیوں میں آگے ہو، تو آگے آگے سمجھا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہماری دینی جماعت ہے تو اس لیے ہمارے ہاں تقویٰ، پرہیزگاری، دینداری، خوف خدا اور علم کے مارکے میں آگے ہونا، یہ ہمارے بنیادی پیرامیٹرز ہیں۔ اور جماعت اسلامی کی قیادت میں بھی سب سے زیادہ خوبیاں انہی میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں کہ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے برتر انسان وہ ہے تقوی میں، پرہیزگاری میں آگے ہے، اللہ سے قربت میں آگے ہے، عبادات میں آگے ہے۔ وہ دراصل اللہ کے یہاں سب سے بڑا انسان ہے، اور ہماری نظروں میں بھی وہی انسان سب سے بڑا ہے کہ جو تقویٰ پرہیزگاری میں بڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دین کے اس علم کو بہت بڑا رتبہ عطا کیا، اور عالم دین کو بھی بڑا رتبہ عطا کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو علم کا خزانہ تھے، اور علم کے سرچشمے قرآن کے بعد کوئی دوسری جگہ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خصہ ہے کہ جیسے علم کے سرچشمے بہتے ہیں
اور آپ نے تو دو کام کیے، علم بھی عمل بھی۔ علم تو قرآن مجید میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ عمل کا ایک نمونہ، جیتا جاگتا نمونہ قرآن اور چلتا پھرتا قرآن اگر کہیں نظر آتا ہے تو پیارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ میں نظر آتی ہے، اور وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ آئیڈیل ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے بھی۔ اور آپ نے ماشاءاللہ اس پر بڑا قدم اٹھایا کہ دینی علم کے لیے آپ آگے بڑھے، اور دین کی سمجھ بوجھ اور دین کے معاملات اور دین کے گتھیاں سلجھانے کے لیے دین کا جو علم ہونا چاہیے وہ آپ نے حاصل کی، اور مفتیان کرام اس سے آگے بڑھ کے دنیا کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے ماشاءاللہ ان کو یہ رتبہ حاصل ہوا کہ وہ بہت ہی گنجلک مسائل میں پوری دنیا کی رہنمائی کرتے ہیں، عوام کی رہنمائی کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ عالم دین کا جتنا بڑا مرتبہ ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ مفتیان کرام کا جو اعزاز ہے ویسا ہی ان کا جو ہے ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے بھی آپ کے سامنے حدیث بات پڑھی ہے، علماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے بارے میں ماشاءاللہ علماء ہوتے ہیں، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو دین کی کمان سنبھالنی ہے، اس میں ایک بہت بڑا کردار ان کو ادا کرنا ہے علماء کرام کو، اسی لیے کہ وہ ماشاءاللہ دین کے ہر شعبے میں علم رکھتے ہیں، دنیا کے معاملات کا علم رکھتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ابھی میں تخصص کی بات کر رہا تھا، تخصص میں تو یہ ہے کہ جو آدمی دین کی علم رکھتا ہے اور دنیا کے معاملات کی بھی علم رکھتا ہے، کیونکہ بہت سارے فتوے دنیا کے معاملات کے بارے میں یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کاروبار میں یہ آئیے، ہم لوگ اس میں آگے بڑھیں نہ بڑھیں، اس طرح سے جو ہے بہت بڑا علم کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو، جیسے ابھی ہمارے عبدالوحید صاحب نے بھی بات رکھی اور مولانا عطاء الرحمن صاحب نے بھی آپ کے سامنے بات رکھی، بڑی اچھی تقریریں انہوں نے کی اور بڑا اچھا آپ کو بریف کیا ہے کہ آپ کے لیے دنیا میں بڑے چیلنجز ہیں اور بڑے مواقع ہیں اور بڑا رتبہ ہے دنیا کے اندر، اور اس کے قبیل میں آخرت میں بڑا رتبہ ہے۔ میں لوگوں سے ہمیشہ ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا رتبہ بڑا کرنا آخرت میں۔ آخرت کا رتبہ اس وقت بلند ہوگا جب دنیا میں رتبہ بلند ہوگا، یعنی دنیا میں ہمارا دین کے لیے قربانی اور دین کے لیے ہماری جو ہے ایثار اور اس کے لیے محنت اور اس کے لیے جو ہے آگے بڑھ کے سبقت لے کے کام کرنا، یہ جب اس میں آگے آگے ہوں گے آخرت میں بھی رتبہ بڑا ہوگا۔ آدمی بچا بچا کے رکھے اور اپنے آپ کو اس کشمکش سے بھی اور دنیا کے ان معاملات سے بھی آگے رکھے، مسجد نماز، نماز مسجد، نماز گھر گھر، یہ نہیں بھائی، امام کا بڑا رتبہ ہے، وہ تو صرف مسجد کا امام نہیں ہے، نماز کا امام نہیں ہے، تو اس معاشرے کی اس بستی کا امام ہے، اور اس کی ذمہ داریاں وہ پوری بستی کے لیے بہت زیادہ ہیں کہ وہ بستی کو لے کے چلے، جو نماز پڑھتے ہیں ان کی بھی تعلیم و تعلم کریں، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری اس کے اوپر ہے کہ ان کو بھی نماز کی طرف، دین کی طرف ترغیب دینا، لے آنا، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ اور امام جو ہے وہ مسجد کا امام نہیں ہے، معاشرے کا امام ہے، اور معاشرے کے امام کی ابھی آپ نے بہت ساری باتیں اللہ عطاء الرحمن صاحب سے سنی آپ نے کہ معاشرے میں کتنا بڑا اسکوپ ہے ہمارے کام کرنے کے لیے اور کتنا زیادہ جو ہے آگے بڑھ کر ہم کام کر سکتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ آپ کو معاشرے میں آگے بڑھنا ہے، آپ کے لیے ایک مقام بنانا ہے۔ عبدالوحید صاحب نے بڑی اچھی بات رکھی، آپ کو ایک مقام بنانا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے بندے سے وہ خدا کو پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو، جو آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، ان کو آپ اتنا ایکسرٹ کریں، اتنا آگے بڑھیں اور اتنا اپنا لوہا بنوائیں کہ دنیا آپ کو اگنور نہیں کر سکے۔ دنیا آپ کو اس لیے اگنور کرتی ہے کہ آپ خود اگنور کرتے ہیں دنیا کو، دنیا کے معاملات میں آگے نہیں بڑھتے ہیں، دلچسپی نہیں لیتے ہیں،
تو دنیا اگنور کرے گی. دنیا میں اگر آگے ہوں گے، معاملہ فہمی کے اندر ہوں گے، قیادت میں ہوں گے، لوگوں کے ساتھ ربط میں ہوں گے، معاشرے کے ساتھ جو ہے آپ کا ایک اچھا کردار ہوگا، رہنمائی والا، دنیا آپ کو کبھی اگنور نہیں کر سکتی. اس لیے آپ سب کے لیے یہ بہت بڑی ضرورت ہے اس معاشرے کے اندر، اور خاص طور پر جماعت اسلامی نے یہ ادارے اس لیے قائم کیے ہیں. میں آپ کو واللہ یہ بتاتا ہوں، یہ ادارے اس لیے قائم کیے ہیں کہ آپ معاشرے کی قیادت کریں. صرف نماز پڑھنے کے لیے یا مدرسے میں پڑھانے کے لیے یا کسی اسکول کے اندر ٹیچر کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے ہم نے نہیں بنایا. یہ ہم نے بنایا کہ یہ ہمارے جو لوگ ہیں معاشرے میں قیادت کریں گے اور آگے بڑھیں گے. اور ان اداروں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے تعلیم و تربیت دینی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں آپ جو ہیں آگے بڑھ سکیں اور آپ اپنی صلاحیتوں کا بہت اچھی طرح سے مظاہرہ کر سکیں. میں ہمارے اساتذہ سے بھی یہ بات کہوں گا، معتمدین سے بھی، کہ ہمارے ان طلباء کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا چاہیے، ان کو بہت ہی باصلاحیت بنانا چاہیے. ابھی میں آفتاب ملک صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یار طلباء میں ایک بندے نے تقریر کی اور کیوں کسی نے تقریر نہیں کی. بڑا سب جھجکتے ہیں، کہتے ہیں استاد بیٹھے ہیں ہم کیا بولیں، کیسے بولیں، اور پیچھے رہ گئے. میں نے کہا یار استاد تو ہر جگہ موجود ہوگا، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو شاگرد سمجھیں گے کام نہیں چلے گا. استاد کا احترام اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی بات کرنا بہت ضروری ہے، آگے بڑھنا بہت ضروری ہے، اور تقریر کرنا بہت ضروری ہے. میں آپ سب سے یہ بات کہتا ہوں، اور میں ہر جگہ جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جو عالم دین تقریر کرنا نہیں جانتا وہ عالم دین نہیں. آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ضرور موجود ہے، اسناد آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ عالم دین تو وہی ہے کہ جو بول سکے، جو بات کر سکے، جو تقریر کر سکے، جو معاشرے کو متاثر کر سکے. جو آدمی خاموش طبیعت کا ہو، تقریر کرنے نہ جانتا ہو، بات کرنے نہ جانتا ہو، وہ کیسا عالم دین ہے بھائی؟ وہ کیسے پھیلائے گا اپنی بات کو؟ علم جو حاصل کیا ہے یہ علم اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ آدمی صرف اپنی ذات کے اندر اس کو منطبق کر لے. علم کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معاشرے میں علم پھیلانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن. بلاؤ لوگوں کو حکمت کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، ڈپلومیسی کے ساتھ، اور ان سے بات کرو دل نشین انداز میں، دل میں اترنے والے لہجے کے اندر. اور ان سے اگر کوئی بحث و مباحثہ اور گفتگو بھی ہو بہت ہی دل نشین اچھے انداز میں بات کرنی چاہیے. یہ تمام چیزیں آپ نے سیکھی ہیں، اور نہیں سیکھی ہیں تو بہرحال آپ کو اب سیکھنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اور آپ میں سے ہر فرد جو ہے اس کو ایک اچھا مقرر ہونا چاہیے. میں ابھی ایک جگہ بات کہہ رہا تھا، بات ہو رہی تھی، میں نے کہا دیکھو الٹیمیٹلی جو ہمارے علماء نکلتے ہیں ان کی کھپت کہاں ہے؟ مسجد میں. مسجد میں کیا ہے؟ حسن قرأت. آپ کو حسن قرأت آنی چاہیے. آپ اگر 10 سال مدرسے میں پڑھیں اور اگر آپ نے حسن قرأت نہیں سیکھی، تجوید نہیں سیکھی، اور آپ اچھی طرح سے بہت اچھے انداز میں قرأت نہیں کر سکتے تو آپ کیسے مولوی بھائی؟ مولوی کے جو فن ہیں، فن آپ کو جاننا چاہیے. معاشرے میں آج جتنے علماء کرام کے پاس بڑی مساجد ہیں، جو چھوٹے طبقے سے آئے تھے، آہستہ آہستہ چھوٹی مسجد ملی، اس سے بڑی مسجد ملی، اس سے بڑی مسجد ملی، کیونکہ اچھے قاری تھے، وہ اچھے مقرر تھے، وہ اچھے معلم تھے، وہ اچھے مدرس تھے. انہوں نے معاشرے کے اندر جگہ بنائی اور ترقی کی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے تمام ادارے، ہمارا منصورہ ہو یا کوئی اور ادارے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، ان اداروں کو یہ چیزیں سکھانی چاہیے لوگوں کو. اور ہمارے وفاد بھائی کو بڑا شوق ہوا اور انہوں نے جو ہے ائمہ کی تربیت کے لیے ایک سالہ کورس شروع کیا. بڑی اچھی بات ہے یار. وہاں جو علماء کرام ہمارے ہیں ان کو ایک درجہ اور آگے بڑھایا جائے کہ ان کو ہم جو ہے حسن قرأت سکھائیں، تقریر سکھائیں، ان کو بات چیت کا سلیقہ سکھائیں. یہ تمام چیزیں سکھائیں. انہوں نے اس کے لیے ایک سالہ کورس شروع کیا، اچھا کورس کیا انہوں نے. لیکن یہ کہ لوگوں کا رسپانس بہت کم تھا. وہاں سے جو فارغ ہوئے وہ بھی مساجد کے اندر اپنے آپ کو نہیں کھپا سکے. آج جماعت اسلامی کے لیے بڑے پرابلمس ہیں. ہمارے لیے کئی بڑی بڑی مساجد ہماری ایسی ہیں کہ جہاں پر ائمہ جو ہیں وہ ہمارے ائمہ نہیں، پرانے چل رہے ہیں یا نئے بھی رکھتے ہیں. تو یہ ہے کہ بندہ آتا ہے 1 مہینہ 2 مہینہ کام کرتا ہے، کہتا ہے نہیں یار یہاں تو رہنے کی جگہ اچھی نہیں ہے اور یہاں تو ماحول اچھا نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ
चला जाता है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, आपको भी तो बहुत काम करना है ना। आपको कहीं बैठ के अपने लिए जगह बनानी है, आपकी रहने की जगह नहीं है, वो भी बना के देंगे आपको इंशाल्लाह हम लोग। आपके लिए कंजीनियल माहौल नहीं है, खुशगवार माहौल नहीं है, खुशगवार माहौल भी बनाएंगे, लेकिन आप टिक के तो बैठे ना। हमारे JUI के उलमा या देवबंदी मदारिस से पढ़ने वाले और उनसे पढ़ने वाले बहुत लोगों को मैंने देखा है, जंगल में मस्जिद बन रही है, कुछ नहीं है, कच्ची आबादी है, बैठ जाते हैं वहाँ। आहिस्ता आहिस्ता छोटी मस्जिद बनती है, बड़ी मस्जिद बनती है, मदरसा बनता है, सब चीज़ें वो अपनी मेहनत से आसपास के लोगों के दिल जीतते हैं, ताउन हासिल करते हैं, बनाते हैं, तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों, वो आपको मेहनत करनी है, जद्दोजहद करनी है, और इन तमाम चीज़ों के अंदर अपने लिए गुंजाइश खुद पैदा करनी है। अगर आप ये देखें बनी बनाई चीज़ आपको मिल जाए तो ये मुश्किल काम होता है। और इन तमाम चीज़ों में जो मैं अभी आपसे कह रहा था, इसमें तमाम के अंदर आपको सबकत हासिल करनी है। अभी बात हो रही थी शौक और फरार, और उसमें कहा कि तवाज़ुन होना चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, शौक होना चाहिए, सबकत होनी चाहिए। आलिम दीन को तो मालूम है कि मेरा मुकाम जो है अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बड़ा मुकाम होना चाहिए, और जन्नत नहीं, जन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह से मांगो तो जन्नत नहीं मांगो, जन्नत फिरदौस मांगो। इसका क्या मतलब है? अपना ऐसा बड़ा मुकाम बनाओ, दुनिया के अंदर इतना बड़ा मुकाम बनाओ कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी बन सकें। वो जन्नतुल फिरदौस जिसमें अंबिया किराम, सिद्दीकीन और सालिहीन हैं, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम हैं, वहाँ आपको मुकाम मिल सके। तो इसलिए आप जमात इस्लामी में आए, मैं आपको कहता हूँ आप जमात इस्लामी में रुकनीत का फॉर्म भरें और हमें बताएं महताब साहब को। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी रुकनीत फौरन हो, कम से कम 3 महीने में आपकी रुकनीत होनी चाहिए। जमात इस्लामी की रुकनीत के मियार में क्या खास है आपको मालूम है? नमाज, 5 वक्त नमाज तो आप पढ़ते ही हैं। आलिम दीन अगर नमाज ना पढ़े कौन नमाज पढ़ेगा भाई? पहले नमाज पढ़ना, दूसरा है मुताला करना। ये मुताला अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी रूहानियत और आपका जज्बा और आपका इल्म कैसे बरकरार रह सकेगा। तीसरा है इज्तिमात में शिरकत, ये भी बड़ी ज़रूरी बात है। इज्तिमाइयत का आप हिस्सा बने और इज्तिमाइयत में दिलचस्पी न लें, आपका वहाँ पर मौजूदगी ना हो तो आप कैसे रुकन बन सकते हैं। और मेरा ख्याल है छोटी सी एक बात, ये एहनत अगर आप देते हो वो भी हमने कोई म्यार नहीं रखा है कि आप 100 रुपये देंगे या 500 रुपये देंगे। 10 रुपये भी दे सकता है आदमी, 50 रुपये भी दे सकता है, 100 रुपये भी दे सकता है। कुछ न कुछ देना चाहिए, उसका कुछ न कुछ माल भी लगे और जान भी लगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये रुकनीत का बहुत ही हल्का फुल्का म्यार है। हम नहीं कहते आप पूरा दिन दें, हम नहीं कहते हैं कि आप पूरा माल लगाएं, हम नहीं कहते हैं कि आप अपने घर बार को छोड़ दें, नहीं, हम कहते हैं आप सारे काम करें लेकिन दीन के काम को अव्वलियत दें, दीन के काम को सबकत दें। और अगर आप इस तरह से करेंगे तो इसमें आपका भला है। मन ज़्यादा युजाहिदु लिनफ्सी, जो जद्दोजहद करता है अपने नफ्स के लिए करता है, अपनी आखिरत के लिए करता है, अपनी आखिरत के लिए करता है। दोस्तों, ये दुनिया मेहनत की दुनिया है, ये दुनिया आराम की दुनिया नहीं है। मैं वैसे कहता रहता हूँ लोगों से, आपसे भी अभी बात ये कहूँगा, यार आराम के लिए तो अल्लाह ने कब्रिस्तान बनाया, आराम के लिए तो जन्नत बनाई है भाई। ये दुनिया तो जद्दोजहद के लिए बनाई है भाई। जितना आराम आपके जिस्म को, बदन को चाहिए वो जरूर होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आराम सोचे, उससे ज़्यादा बैठना सोचे, उससे ज़्यादा गपशप सोचे, उससे ज़्यादा बच्चों के अंदर बैठ के वो वक्त गुजारी करे। वक्त गुजारे, बच्चों में बैठना चाहिए लेकिन वक्त गुजारी ये नहीं होना चाहिए। हम सबको ये देखना है कि ज़िंदगी है अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, ज़िंदगी है अल्लाह से कुर्बत के लिए, ज़िंदगी है हमारी तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए। ये तमाम चीज़ें हम नहीं लगा सकते, कैसे दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा करेंगे। अब जमात इस्लामी इनकलाब के नारे बहुत लगाती थी, कुछ कम कर दी है, क्योंकि हमें महसूस हो रहा है कि यार ये हमारे पास जिस तरह की अफराद जमा है उनमें वो जज्बा बलबला नहीं है यार। इंतखाब के लिए जिस तरह से PTI का आदमी दुनिया के लिए मक्कामारी करता है, हम अपनी दुनिया और आखिरत के लिए इतनी मक्कामारी नहीं कर सकते कि इंतखाब के लिए जान लड़ाएं, अपने आप को, अपने घर को, अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को, अपने मोहल्ले को, हर चीज़ को लगाएं तो इंशाल्लाह उससे नताइज पैदा होंगे। इसलिए आप देख रहे जमात इस्लामी सबसे पीछे चली गई, हालांकि जमात इस्लामी सबसे आगे होनी चाहिए और आगे थी भी और हम पीछे निकल गए। इसीलिए दोस्तों उलमा इकराम की बड़ी जिम्मेदारी है।
آپ جماعت اسلامی کے رکن بنے تو ابھی کوئی بات آ رہی تھی ملا مسٹر یہ نہیں ہے ہمارے یہاں امتیاز. ہمارے یہاں تو ہم جماعت اسلامی میں ماشاءاللہ علماء کرام کا بڑا احترام کرتے ہیں. اور آج ہماری جماعت اسلامی کے اندر بہت سارے اضلاع کے امیر ماشاءاللہ فارغ التحصیل علماء ہیں. بہت سارے نائب عمرا نائب عمرا جماعت عالم دین ہیں. تو اس لیے عالم دین کے لیے تو بڑا اسکوپ ہے ہمارے یہاں. آپ آئیں ہم آپ باہوں میں لیں گے ہاتھوں میں لیں گے آپ کا استقبال کریں گے. لیکن آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا تھا ڈسکس کر رہے تھے ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سب کو یہاں رکنیت کا فارم دیں اور سب سے کہیں کہ بھریں اور پھر ایسے رکن بنا لیں. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ عالم دین ہیں آپ فارم بنیں اپنے اپنے علاقے میں جا کر اپنے ضلع میں جا کر انشاءاللہ ہم اس کو فالو اپ کریں گے اور آپ کو رکن بنائیں گے. بھائی آپ کے لیے بڑا وہ بھی استقبال کریں گے ہم بھی آپ کا بڑا استقبال کریں گے. اس لیے اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت میں محسوس کرتا ہوں ہم لوگ کو. آپ آگے آنے چاہیے. ہمارے یہاں ابھی ہم بات کر رہے تھے ماشاءاللہ بہت سارے مولانا نائب امیر ہوتے تھے. اسی طرح سے مولانا ہمارے عبدالوحید صاحب ہیں وہ نائب قیم ہیں اور دیگر لوگ جو ہیں ہمارے آفتاب صاحب ہیں معاملے خصوصی ہیں ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں. ہمارے چنا صاحب کو دیکھیں نائب امیر ہیں. تو جماعت اسلامی میں علماء حفاظ ان کے لیے بڑی گنجائش ہے. آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور آپ بیٹا باتیں نہیں کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سب لوگوں کو ذہن بنانا چاہیے کہ آپ کو اپنی دنیا بھی بنانی ہے آخرت بھی بنانی ہے. اور دنیا بنانے کا بھی واحد راستہ جماعت اسلامی ہے اور آخرت بنانے کا تو راستہ یہی ہے جماعت اسلامی کا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی کوئی بات ہو رہی تھی ملازمت چاہیے پیسہ چاہیے. انسان کو کیا کیا چیزوں کی دنیا میں آس پاس دیکھتا ہے تو اس کو بھی حوث ہوتی ہے کہ یار میرے پاس بھی کچھ ہونا چاہیے اور عالم دین بناؤ اتنے سال لگایا تو کیا. لیکن میں یہ بات یاد کرتا ہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چاہت ہوتی ہے دنیا اور ایک چاہت ہوتی ہے آخرت. حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی چاہت کے پیچھے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اسے تھکا دیتا ہوں نہ اسے دنیا کی چاہت ملتی ہے نہ اسے. جو آخرت کی چاہت کے پیچھے جاتا ہے میں اس کو آخرت کی چاہت بھی دیتا ہوں اور دنیا کی چاہت بھی دیتا ہوں. دنیا کی چاہت جو ہے آخرت کی چاہت کے اندر. دنیا کی چاہت جو ہے دین کی خدمت کے اندر ہے. دنیا کی چاہت جو ہے اجتماعیت کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. میں آپ سب دوستوں سے کہوں گا میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا رہتا ہوں اجتماعیت جو ہے یہ انسان کی صلاحیتوں کا ایکسپوزر کے لیے اور آخرت میں درجہ بڑھانے کے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اجتماعی طور پہ انفرادی طور پہ دین کا کام کر لوں گا مسجد کے امام کی حیثیت سے یا مدرسے کے مدرس کی حیثیت سے معلم نہیں. وہ غلط سوچ رہا ہے. اجتماعیت بڑا ہی زیادہ ایکسپوزر ہے. اجتماعیت کے ذریعے سے انسان کی صلاحیتوں کا ارتقا بھی ہوتا ہے اور انسان کے مواقع بھی ملتے ہیں ماشاءاللہ. آگے بڑھنے کے اتنے مواقع ملتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ تمام دوستوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے جماعت اسلامی میں ایک بہت بڑا مقام ہے. آپ آگے آئیں اور جماعت اسلامی کا فارم بنے. میں نے ابھی دیکھا میں نے کہا تھا اس میں ڈالیں کون رکن ہے کون امیدوار ہے کون کارکن ہے. تو ہم کوشش کریں گے. آپ کو میں زبانی طور پر یہاں پرسو کر رہا ہوں کہ آپ نے فارم نہیں بھرا ضرور فارم بھریں. آپ کو فارم نہ دے اب آفتاب صاحب کو بتائیں ہمیں بتائیں انشاءاللہ ہم آپ کو لازماً رکن بنائیں گے. اگر عالم دین اگر ہمارے علماء دین اگر رکن نہیں بنیں گے تو کون بنے گا انشاءاللہ. آپ کے لیے دعوت کا ایک بہت بڑا میدان ہے. اس دعوت کے میدان میں بھی آپ کو اترنا ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ چلیں گے آپ کو انشاءاللہ بہت بڑا جو ہے انشاءاللہ اس معاملے میں اللہ کی مدد اور استعانت ہوگی. ابھی میں حیدرآباد گیا تھا. حیدرآباد میں ہماری مبارک مسجد کے اندر امام صاحب ہیں کیا نام ہے ان کا قاری ارشد ماشاءاللہ. ان کو ہم نے ایک زون کا امیر بنایا ہے. وہاں پر ہم نکلے تھے ماشاءاللہ سب سے آگے تھے اور فلسطین فنڈ وصول کر رہے تھے. اور ان کی شخصیت کو دیکھ کے بہت سارے اہل محلہ جو وہاں موجود تھے ماشاءاللہ وہ فلسطین فنڈ میں آگے بڑھ کے
فنڈ میں پیسے ڈال رہے تھے اور ان کی عزت اور احترام کر رہے تھے. وہ بھی لوگوں کو جانتے تھے, وہ بھی کہتے تھے کہ بھائی ذرا دیکھو اس کو اور تعاون کریں, لوگ تعاون کریں. اس لیے یہ جو بات ہے نا, یہ آپ کے لیے بہت سارے مواقع, بہت سارے راستے کھلتی ہیں, بہت ساری عزت و تکلیف ہوئی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے گی. تو میں امید کرتا ہوں, میں ویسے لوگوں سے ایک بات یہ بھی کہتا رہتا ہوں, آپ فارغ ہوئے, آپ اپنے محلے میں جائیں, آپ اپنے ضلع میں جائیں, اپنے گاؤں میں جائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک برانچ کیا کھول دیا, ایک شاخ کھول دی, برانچ کھول دی. وہاں جا کر ابھی جیسے کسی نے میرا خیال کہا تھا کہ آپ جا کر وہاں پر کوئی ادارہ بنائیں, کوئی ٹرسٹ بنائیں, کوئی ہمارے تعاون کی ضرورت ہو کریں, خود محنت کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے بڑا آسانی ہو جائے گی. مولانا جلال الدین منصوری صاحب کو آپ جانتے ہوں گے, ابھی انہوں نے منصورہ سے 4-5 سال پہلے خلافت ہوئی ہے ان کی. انہوں نے ماشاء اللہ بہت بڑا ادارہ بنا لیا, بڑی محنت کی, بڑی جدوجہد کی, اور ایک اچھا ادارہ, مسجد بھی بنائی ہے, مدرسہ بھی بنایا, لائبریری بھی بنائی. بہت اللہ دینے والی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی. انسان محنت کرے اور یہ نہ کرے کہ یار جماعت والے ہاتھ نہیں پکڑتے تو میں کیا کروں. جماعت والے بھی ہاتھ پکڑیں گے جب آپ میدان میں نکلیں گے. گھر میں بیٹھے ہوں, بھائی میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں, آپ بتائیں. ارے بھائی آپ کہیں میں نے شروع کیا, یہ زمین مل رہی ہے, میں لے رہا ہوں, اتنے پیسے میں جمع کر رہا ہوں, اتنے پیسے آپ جمع کر کے دیں. اس طرح سے راستے بنیں گے, راستے کھلیں گے. تو اس نقطۂ نظر سے آپ کو جدوجہد کرنی. آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باطل کا غلبہ ہے, اور اس غلبے کے سامنے کھڑا ہونا ہم سب کے لیے, خاص طور پہ علماء کرام جو ہیں وہ اس بات کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ اللہ کا نظام دنیا میں قائم نہیں ہوگا, دنیا میں یا پاکستان میں کبھی ترقی نہیں ہو سکتی, کبھی بڑی ترقی نہیں ہو سکتی, بڑا انقلاب نہیں آ سکتا. آج پاکستان جو مشکلات میں پھنسا ہوا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر اسلامی نظام نہیں ہے, قرآن و شریعت کا نظام نہیں ہے. پاکستان بنا اسی مقصد کے لیے تھا. آج ہم کو جدوجہد کرنی چاہیے, علماء کرام کو ڈٹ کے نکلنا چاہیے اور یہ بات کہنی چاہیے, اور ہم کو بھی یاد دلانا چاہیے کہ نظم کے نظام کی تبدیلی کے بغیر کوئی دنیا کا دین جو ہے غالب نہیں آ سکتا. اسی لیے اس دین کو غالب کرنے کے لیے باطل نظام کے سامنے ٹکرانا, کھڑے ہونا, حوصلہ پیدا کرنا. ہمارے اندر آپ کی وجہ سے ہم میں حوصلہ پیدا ہو, کارکن میں حوصلہ پیدا ہو, آپ کھڑے ہوئے ڈٹے ہوئے ہوں تو سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ڈٹے ہوئے ہوں گے. تو اس لیے غلبہ دین کی جدوجہد کی قیادت آپ لوگوں کے ہاتھوں میں جانی چاہیے. مولانا سراج الحق صاحب خود تو عالم دین نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ ان کے والد صاحب ایک بہت بڑے عالم دین تھے, اور ماشاءاللہ وہ بھی بہت ساری دین کی باتیں اور دین کی تعلیمات سے بہت واقف ہیں, اور اسی اسپرٹ کے ساتھ وہ چاہتے ہیں جماعت اسلامی کو آگے لے کے چلیں. ہم لوگوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ چلیں اور آگے بڑھیں, اور مجھے امید ہے کہ ہم جدوجہد کریں گے تو ہمارے لیے راستے کھلیں گے. میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں, آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے پروگرام کو سال کے اختتام سے پہلے رکھ لیں تاکہ تمام لوگ بھی شریک ہو سکیں. اس طرح سے کسی نے کہا تھا بین الاقوامی مدارس کے داخلوں کے سلسلے میں, اس سلسلے میں بھی آفتاب صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کل ہم کوشش کریں گے مدینہ یونیورسٹی یا ملائیشیا کی یونیورسٹی یا قطر میں کہیں بھی آپ داخلے کے لیے انٹرسٹڈ ہوں گے, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, آپ کی مدد کریں گے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنا کام پورا کریں گے, اور ہمیں یہ اچھی خوشخبری ملنی چاہیے آپ کے یہاں سے جانے کے بعد. ماشاءاللہ جو علماء کرام واپس آئے ہیں اور انہوں نے جماعت کو اٹھا دیا ہے اور جماعت کو کھڑا کر دیا ہے, اور جماعت میں بہت ہی سرگرمی سے آگے بڑھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اللہ ہماری مدد فرمائے, اور اسلامی انقلاب کا جو خواب ہم آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پایا تکمیل پہ پہنچائے, اور جلد ہی پاکستان کوئی ایسا مرکز بنے, کوئی اس طرح کے راستے کھلیں. دیکھو غیب کے راستے اللہ کھولنے والا ہے, مایوسی کے اندر اللہ تعالیٰ امید پیدا کرتا ہے. اس لیے ہم سب کو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی, اس ملک میں اسلامی انقلاب آئے گا, اور انشاءاللہ جو غریبوں کے ساتھ, پریشان حال لوگوں کے ساتھ مشکلات ہیں, انشاءاللہ ان کا ازالہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ اس انقلاب کو ممکن بنائے, اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو اور آپ کے فضل کو اور آپ کے افتاح کے سوچ کو ہمارے لیے اثاثہ ثابت کرے. آمین.